ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غسل اور وضو کے مسائل چل رہے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے فائدے اور بھلائی کے لیے وضو اور غسل میں بعض ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اور چھوٹے چھوٹے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خاص مصلحت اور فائدہ انسان کے لیے چھپا رکھا ہے۔ انسان اگر ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ان کا خیال رکھ کر وضو اور غسل کرے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہوگا۔ اور غسل جو انسان پر واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تین ہے۔ پہلی چیز کلی کرنا، کہ جب انسان پاک ہونے کا ارادہ کرے، غسل کرے تو کلی کرے اچھی طرح، پورے منہ کے اندر پانی چلا جائے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ اصل وضو کی حقیقت ہے۔ ایک دفعہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ پورا جسم تر ہو جائے، پانی بہہ جائے، یہ ہے غسل کی حقیقت۔ اور بعض دفعہ غسل سے پہلے وضو انسان کرتا ہے تو غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ضروری چیزیں جو غسل کے لیے ہیں وہ وہی تین ہیں جو پہلے بیان کر دی۔ غسل سے پہلے وضو کرنا اچھی بات ہے، سنت ہے، کر لینا چاہیے لیکن ضروری نہیں۔ غسل سے پہلے وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ وضو جس طرح نماز والا وضو کرتے ہیں تو غسل سے پہلے یہ وضو کرنا، اس سے ایک تو سنت کا ثواب مل جائے گا اور دوسرا غسل کے اندر جو کلی کرنا واجب تھی، ناک میں پانی ڈالنا واجب تھا، تو وضو کے بہانے وہ کلی بھی ہو جائے گی اور ناک میں پانی بھی انسان ڈال لے گا وضو کے بہانے۔ تو اس طرح غسل کرنے سے پہلے یہ دو فائدے ہو گئے کہ سنت بھی ادا ہو گئی اور غسل کے اندر جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ اور بعض لوگ غسل میں کوئی دعا پڑھتے ہیں غسل خانے میں کھڑے ہو کر غسل کرنے کی حالت میں، تو دعا پڑھنا وہاں پر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاک ہونے کے لیے غسل میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ کلمہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں مناسب بھی نہیں ہے کلمہ پڑھنا۔ پاک ہونے کے لیے وہی تین چیزیں جب پائی گئیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا، تو اب انسان پاک ہو گیا۔ اب اس کے لیے دعائیں پڑھنا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور یہ چیزیں جائز بھی نہیں ہیں۔ اور غسل کے اندر انسان کو جو سب سے احتیاط کرنی چاہیے وہ پانی کا اسراف اور پانی کی فضول بہانے سے بچنا چاہیے، یہ چیز بھی گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اور کتابوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کے پانی کی مقدار بھی ذکر کی گئی ہے۔ کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کتنے پیمانے کا برتن پانی کا بھر کر استعمال فرماتے تھے، اور یہ بھی تذکرہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے لیے کتنے پیمانے کا برتن پانی کا بھر کر استعمال فرماتے تھے۔ یعنی کتابوں کے اندر تو حد بندی ہے، اس پیمانے کا بھی ذکر ہے جس کے ساتھ وضو اور غسل کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے غسل کے لیے
فرمایا 4 سیر پانی بھی کافی ہے۔ تو اس طرح احتیاط کے ساتھ پانی جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو پانی غسل کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور غسل بعض لوگ پانی کی بالٹی بھر کر غسل کرتے ہیں، تو جب غسل کرتے ہیں تو اس بالٹی کو پانی جب جسم پر انسان بہاتا ہے تو زہر چھینٹے جو ہیں وہ اڑتے ہیں پانی کے، تو وہ بالٹی کے اندر ان چھینٹوں کو جانے سے بچانا چاہیے۔ انسان کو چاہیے بالٹی ایسی پاک صاف ستھری اور اونچی جگہ پر اور ایک علیحدہ جگہ پر رکھے کہ جس سے انسان کے جسم سے گرنے والے چھینٹے اس بالٹی کے اندر زیادہ نہ جائیں۔ اگر تھوڑے بہت چلے جائیں تو مجبوری کی وجہ سے شریعت نے جائز قرار دیا ہے، لیکن بچنا چاہیے، کیونکہ جب انسان وہ پانی جس کو انسان وضو میں استعمال کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ پانی گرتا ہے اس پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غسل کرتا ہے اور پانی گرتا ہے اس کو بھی مستعمل پانی کہتے ہیں۔ تو مستعمل پانی جو ہے اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جب ایک دفعہ وہ استعمال ہو گیا تو اب دوبارہ اس کے اندر پاک کرنے کی، انسان کو پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو پانی بالٹی کے اندر انسان نے رکھا ہوا ہے وہ تو پاک کرنے والا پانی ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ پاک صاف ستھرا اور غیر استعمال شدہ پانی ہے۔ تو ایسے غیر استعمال شدہ پانی کو استعمال ہونے والے پانی یعنی مائع مستعمل سے بچانا چاہیے، اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ تاہم اگر کچھ چھینٹے چلے بھی گئے اور انسان کا جسم بھی پاک تھا نہانے کے وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے جائز ہے۔ اور جس طرح انسان پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ تو اسی طرح غسل کرتے وقت بھی جب انسان غسل خانے کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی قبلہ رخ ہونا جو ہے یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اس وقت بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت میں، اس سے بچنا چاہیے۔ شمال یا جنوب کی جانب رخ اور پیٹھ کر کے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ قبلے کے ہر جگہ پر آداب ہیں، کہیں تھوکنا ہے تو اس وقت بھی قبلے کا آداب کرنا چاہیے، اور اسی طرح پیشاب پخانہ کرنا ہے اس وقت بھی قبلے کا آداب کرنا چاہیے۔ قبلہ اور بیت اللہ کا ہر جگہ پر ادب ہے، انسان کو چاہیے کہ اگر ویسے خالی بھی انسان بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے اپنا چہرہ اور رخ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھے، تو اللہ رب العزت کی یہ جگہ بیت اللہ اور قبلہ یہ بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان اس کے ساتھ اس کی طرف رخ بھی کر کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت سے نوازتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر اچھا کام جو انسان کرے تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور ہر ایسا کام جس میں انسان ناپسندیدہ حالت میں ہو تو اس میں قبلہ رخ ہونے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور وضو اور غسل ایک تو پاک ہونے اور عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور ایک برکت کے لیے بھی وضو اور غسل ہوتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت کے لیے وضو نہیں فرماتے تھے، بلکہ کھانے کے لیے بھی وضو فرماتے تھے، سونے کے لیے بھی وضو فرماتے تھے۔ جب سونے کے لیے وضو فرماتے تو یہ پورا 6-7 گھنٹہ جو انسان سوتا ہے رات کو، یہ پوری رات انسان کی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھانا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے، جب انسان باوضو ہو کر کھاتا ہے تو شیطان اس کھانے کے اندر شریک نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کھانے کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آپ کھانے کے لیے بھی اور سونے کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ ان آداب کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا